आप रियासत मदीना का नाम लेते थे। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने एक जब्त शुदा रकम जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने आपको दी, जिससे जब्त किया आपने, उसी को वापस कर दी और उसके एवज 25 करोड़ का जमान पार्क का घर लिया, 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली, 200 कनाल जमीन ली और एक शैम ट्रस्ट मियाँ बीवी ने बनाया। ये कोई ईदी का ट्रस्ट नहीं था, छीपा का ट्रस्ट नहीं था, ये किसी मायनाज इदारे का ट्रस्ट नहीं था। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। अब कहा जा रहा है जी सीरत के लिए हमने ये काम किया था। मेहरबानी करें, ये इस घिनौने जुर्म को, करप्शन को, रिश्वत को इस तरह पोर्ट्रे ना करें कि ये आपने सीरत के लिए किया था या मजहब के लिए किया था। आप हर जगह मजहब कार्ड ले आते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं, मगर रिश्वत को और करप्शन को सीरत के साथ मत जोड़ें। नाउज़ुबिल्लाह, मैं समझता हूँ ये उससे बड़ा जुर्म है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जी ये सीरत की वजह से हुआ है, आप सीरत को, मजहब को, इस्लाम को एक दफा साइड पे रख के और जवाब दें लीगली। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं, आपका जुर्म साबित हो जाए, बंद लफाफा साबित हो जाए, ये साबित हो जाए कि रिश्वत भी ली है, करप्शन भी की है, बंद लफाफा भी आया है, जब्त शुदा पैसे भी आपने जो आपके देने के नहीं थे, पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी, इस कौम की अमानत थी, इस मुल्क की अमानत थी, वो पैसा आपने एक ऐसे शख्स को दे दिया जिससे वो जब्त किया गया था जुर्माने के तौर पे। एक जुर्माना पकड़ के दूसरा जुर्माना अदा कर दिया और उसके बाद आपने पैसे ले लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। अपील का हक इनको हासिल है, मगर लीगली केस लड़ना पड़ेगा। ये साबित करना पड़ेगा कि एनसीए ने जो पैसा दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, वो हुकूमत पाकिस्तान को आया था। आपको साबित करना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आया था। आपको ये साबित करना होगा कि आप बंद लिफाफा काबीना में नहीं लेके गए थे। आपको ये बात साबित करनी होगी कि आपने शैम ट्रस्ट नहीं बनाया था। आपको ये बात साबित करनी होगी कि आपने लाहौर में 25 करोड़ रुपए का उसी प्रॉपर्टी टाइकून से पैसे लेके घर नहीं बनाया था, 5 कैरेट की अंगूठी नहीं मांगी थी, 200 कनाल जमीन यहाँ पे नहीं दी थी। ये सारी बातें आपको अब साबित करनी होगी। आप अपील में भी जाते हैं तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मजहब को बीच में मत लाएं और मजहब को अपने घिनौने जराइम को, स्याह करतूत को छुपाने के लिए इस्तेमाल मत करें। ये ओपन एंड शट केस था, डे वन से ओपन एंड शट केस था। करप्शन साबित है और उसके साथ साथ रिश्वत साबित है, उसके साथ साथ मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी साबित है। आप एक एक स्टेप अगर इस केस का देखें तो इसमें आपको क्लियर कट नजर आएगा कि कानूनी लवाजमात पूरे करते हुए ये सजा जो सुनाई गई है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, मेरिट पे है, एविडेंस के मुताबिक है और आप अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे हैं। आज के बाद पाकिस्तान में इतनी मेगा करप्शन करते हुए कोई 100 बार सोचेगा, क्योंकि आपने डिले भी किया, आपने केस को ख़त्म करने की भी कोशिश की, आपने बहाने भी किए, आपने सियासी तौर पे भी बयानात दिए, मगर आज ये लीगल फैसला है और पूरे मुल्क में मैं सुन रहा हूँ जितने लीडिंग वकला हैं वो सारे इस फैसले के बारे में ये कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक है और ये जज की कॉम्पिटेंस थी और ये चीज़ें साबित थी तो जज ने ये फैसला दिया है। मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को सुन रहा हूँ, एनालिस्ट को सुन रहा हूँ, सारे एक ही बात कर रहे हैं। तो ये रिश्वत का, मेगा करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का केस, ये एक डाका है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। ये मजहब का कार्ड खेलने से छुप नहीं सकता। आप मजहब का कार्ड खेलें, आप बैरूनी कार्ड खेलें, अंदरूनी कार्ड खेलें, आप जो भी कार्ड खेलेंगे, ये रिश्वत, करप्शन, डाका साबित हो चुका। अब इसमें से कोई राह फरार नहीं है। इसलिए मेहरबानी करें और इसका जवाब दें मेरिट्स के ऊपर। इसका जवाब मजहब नहीं है और ना ही इसका जवाब है कि जी ये सीरत की वजह से हमने किया। सवाल ये है आपसे कि वजीर कानून है आप जी और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये तो पहले मैं दो तीन सवालों का मैं जवाब दे लूंगा। मैंने फिर नमाज के बाद एक मीटिंग में जाना है तो फिर अता साहब आपके साथ। अच्छा ये बताइए, आप वजीर कानून है, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 पेशियों की मार है और इससे पहले भी साइफर के केस में भी हुकूमत जो है या प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो एविडेंस पेश नहीं कर सके। तो क्या आप समझते हैं कि अब इमरान खान की जमानत हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे इस केस से? जो बाद सज़ा ज़मानत के प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 14 साल सज़ा में ज़मानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ज़मानत के लिए एक बाद सज़ा ज़मानत के लिए एक बुनियादी प्रिंसिपल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیس کے میرٹس میں نہیں جانا, صرف فلوٹنگ آن دا ریکارڈ اگر کوئی بالکل اوپر تیرتی ہوئی کوئی بہت بڑی قانونی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا ہے, اور اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. میرے خیال میں یہ بالکل چونکہ آپ وزیر قانون بھی ہے, طرفدار صاحب وزیر اطلاعات بھی ہے, جو القادر ٹرسٹ کیس کا آج فیصلہ آیا ہے, 3 دن سے جو صحافی جو خاص طور پر نون لیگ کی طرف جو کا جھکاؤ زیادہ ہے, وہ یہ فیصلہ آلریڈی جو ہے وہ ٹی وی پر بریک اناؤنس کر چکے ہیں, تو قانونی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھیں گے کہ پہلے سے ہی فیصلہ آیا ہے؟ اور وزیر اطلاعات صاحب آپ سے سوال ہے کہ چونکہ آپ میڈیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, تو کیا پیمرا اس طرح کے صحافیوں کے ساتھ کارروائی کرے گی؟ میں نے تو اسی لیے ہمیشہ احتیاط کا دامن تھامے رکھا ہے, اور آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اس کیس کو دیکھنا ہے تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں آپ کی بات سے بھی متفق نہیں ہوں. آپ نے بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ فیصلہ اناؤنس ہو گیا اور اس میں بتا دیا گیا. کیا کسی نے بیٹھ کے کہا کہ اس کے کتنے صفحات پہ مشتمل ہے, اور کیا کسی نے کہا کہ کون کون سے افینسز میں سزا ہوگی؟ یہ ایک سپیکولیشن ہوتی ہے. یہ سپیکولیشن آپ لوگوں نے ہی ترغیب دے کے ہم سے یہ کہلواتے ہیں کہ آیا اس کیس میں آپ سمجھتے سزا ہوگی, تو میں اگر وزیر قانون کہوں کہ سزا نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے رگے دیں گے, آپ مجھے سڑکوں پہ رگے دیں گے. بنیادی سوال یہ لے لیں سر, یہ فیصلہ جو بھی آیا ہمارے عدالتیں اور کورٹس موجود ہیں, آپ لوگوں نے بھی نواز شریف سمیت تمام قائدین کو بات کا سامنا کرنا پڑا, جیلوں میں گئے اور جلاوطن بھی ہوئے. میرا بنیادی سوال سر اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے, ایک تعلیمی ادارہ ہے, ایک بڑی یونیورسٹی ہے, اس میں میں نے وزٹ کیا تھا, اس میں بچے زیر تعلیم تھے. اب حکومت نے کوئی ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ ڈیمیج نہ ہو, یہ تعلیمی ادارہ متاثر نہ ہو؟ بالکل ڈیمیج نہیں ہوگا. کورٹ نے جو مجھے جتنا اس تھوڑے وقت میں پتہ چلا ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ اس ادارے کو حکومت تحویل میں لے. حکومت صوبائی یا مرکزی جو بھی پھر اس میں آئے گی, صوبائی اور مرکزی حکومتیں اگر سینکڑوں یونیورسٹیز ملک کی اور چلا رہی ہیں تو وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں چلا سکتی؟ لیکن یہ جو سارا کچھ کیا گیا اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس طرح کے مقدس کام کو, تعلیم و تدریس کو اس طرح لنک نہیں کرنا چاہیے تھا. میں برملا یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت کی اتنی مخالفت ہے ان کی شخصیت کے ساتھ, تو آج تک شوکت خانم کی بندش کے لیے یا اس کا کیس کیوں اوپن نہیں ہوا؟ آج تک نمل کا کیوں نہیں ہوا؟ بھئی ویئر دیر از اے رانگ دیر از اے ریمیڈی. جہاں پہ جرم ہوگا وہاں پہ ایکشن ہوگا. تو یہ بادی النظر میں جب حکومت نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ غلط طرح سے ڈائیورٹ کیا گیا, اور جب ریونیو ریکارڈ چیک کیا گیا تو انہی تاریخوں میں 243 کنال زمین جو ہے وہ فرح گوگی صاحبہ کو دی گئی. ان کی جو ورتھ تھی انکم ٹیکس کے مطابق, ریٹرنز کے مطابق, وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ 60 کروڑ 50 کروڑ کی وہ زمین یا 43 کروڑ کی وہ خرید سکتی. اسی لیے انہوں نے ریٹرن میں اس زمین کا ذکر نہیں کیا. انہی دنوں میں یہ ٹرسٹ بنا. ٹرسٹ میں پہلے 2 ٹرسٹی اور تھے, وہ نکل گئے. پھر اس کو وہ لیئرنگ کی گئی. زلفی بخاری صاحب کو زمین پہلے ٹرانسفر ہوئی, وہاں سے یہ ٹرسٹ کو آئی, اور پھر یہ ساری جو تعمیرات کا خرچہ ہے وہ بھی بیریا ٹاؤن نے دیا. اس کے جو فکسچرز, کمپیوٹرز, کرسیاں وہ بھی بیریا ٹاؤن نے دی. تو وہ بڑا خیراتی کام کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ جو 59 ارب روپیہ گیا اکاؤنٹ میں, جو کہ پھر سپریم کورٹ نے واپس بھیجا, وہ جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں. اور اوور ویلمنگ ایویڈنس تھی جو کہ عدالت میں پیش کی گئی, اور جس طریقے سے اس کیس کو ڈیل کیا گیا کابینہ میں, تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا جیسے عطا تارڑ صاحب نے بات کی ہے کہ تعلیم و تدریس کا دین کا اس کیس کے فیصلے سے تعلق نہیں ہے. ہر مقدمہ اپنے میرٹس کے اوپر سنا جاتا ہے, اور اس کے فیصلے میرٹ پہ. جو ایویڈنس آئی ہے گواہان, میں نے جیسے شروع میں عرض کیا, ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ میرے کئی دوست جو ابھی بات کر کے گئے ہیں, انہیں جانا چاہیے تھا صفائی کے گواہ کے طور پہ کہ جی ہم کابینہ میں تھے, ہم نے ایک ایک لفظ پڑھا. میں خود کابینہ میں بیٹھ کے, میرے کولیگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اعتراض کرتے ہیں. ہم کئی معاملات پہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ حکومت کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتی تھی. میں نے وہاں پہ کنونس کیا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے, یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے, یہ لیگلی پاسبل نہیں ہے, اور ہماری بات مانی جاتی ہے. تو وہ بھی وہاں پہ اگر انہوں نے یہ باتیں کی تھیں اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا, یہ صائب تھا, یہ قانون کے آئین کے عین مطابق تھا, ملکی مفاد میں تھا, یہی ہونا تھا, تو پھر عدالت میں جا کے گواہی دیتے نا, وہاں پہ صفائی میں پیش ہوتے. ان کا نہ جانا بھی یہ پریزمپشن ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. بارکیف کیونکہ معاملہ بھی جانا ہے ایپلیٹ کورٹ میں, یہ ایک بہت گھناؤنا کام ہوا تھا ملک کے ساتھ.
اگر آپ والیوم دیکھیں تو میرے خیال میں ماضی قریب میں آپ کو یہ 60 ارب کے فگر کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے، جو کہ ایکچولی موجود ہے، یہ نہیں کہ ہوا میں ہے۔ کہہ دیا جاتا تھا جی کہ یہ 16 ارب روپے کا یہ کر دیا گیا۔ وہ آشیانے کا ایک کیس بنایا، 60 لاکھ روپیہ 1000 روپے کے حساب سے ایپلیکینٹس نے وہاں پہ مکان الاٹ کرنے کے لیے 60 لاکھ روپیہ یا 6 کروڑ روپیہ جمع کرایا، 1000 روپے وہ بھی سرکاری اکاؤنٹ میں پڑا تھا۔ کہا گیا کہ ہزاروں لوگوں کے اربوں روپے شہباز شریف جو ہے حکومت اس نے برباد کر دیے۔ وہ آن ریکارڈ تھا، یہ میں کورٹ کے پیپر سے کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اس میں تو وہ پیسہ موجود تھا، وہ جب پکڑا گیا تو سپریم کورٹ نے اسے ٹرانسفر کیا۔ لیٹ سی کہ فیوچر میں جو ایپلیٹ فورمز ہیں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ بطور ایک قانون کو سمجھنے والے کے یا قانون کے طالب علم کے طور پہ جتنا میں نے پڑھا ہے، دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس۔ اس میں ایک نئی چیز آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں، ضروری چیز ہے۔ جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا شہزاد اکبر صاحب کا، جس کو وہ ہیڈ کرتے تھے، اس کے دستاویزات ہمارے ہاتھ لگے ہیں، جس کے اندر اس کو ریکورڈ اماؤنٹ لکھا گیا ہے۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ نے آفیشیل ریکارڈ میں اس کو ریکوری شو کیا ہوا ہے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا شہزاد اکبر صاحب کا پرائم منسٹر کے دفتر کے اندر، اس چیز کے لیے کہ کرپشن کو روکا جائے، کرپشن کا تدارک کیا جائے اور کرپشن کے پیسے کو، رشوت کے پیسے کو ریکور کیا جائے، خزانے میں اور خزانے میں جمع کرایا جائے۔ اب وہ شہزاد اکبر کے اپنے دفتر کے ڈاکیومنٹس کے اندر یہ 190 ملین پاؤنڈ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ریکورڈ اماؤنٹ ہے، کرپشن کی اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے سرکاری خزانے میں جانے کی۔